الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں سورہ ناس جو ابھی تلاوت کی گئی، اس پر ایک سرسری نگاہ ہم نے ڈالی تھی، مختصر سی تفسیر اور تشریح کی گئی تھی، اور جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ قدر تفصیل سے اس کے کچھ اہم مضامین کو ہم جاننا چاہیں گے جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تصریحات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس صورت کے ضمن میں کہا کہ سورہ ناس میں بھی پچھلی صورت کی طرح استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، مستعاذ بہ کس کے ذریعے سے پناہ طلب کی گئی ہے اس کا، اور کس سے پناہ طلب کی گئی، کس کے ذریعے سے، اور کس سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی بچاؤ کس سے طلب کیا گیا ہے، ان تینوں کا تذکرہ ہے۔ استعاذہ وغیرہ سے متعلق گفتگو سورہ فلق کے آغاز میں گزر چکی رہا۔ مستعاذ بہ، یہاں جیسے وہاں رب الفلق تھا، یہاں اللہ رب العالمین کی کچھ دوسری صفات اور نام کا ذکر ہے، چنانچہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رہا مستعاذ بہ، یعنی جس کے ذریعے سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جس کو وسیلہ بنا کر پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ برب الناس ملک الناس الہ الناس، چنانچہ لوگوں کی ربوبیت، لوگوں کی بادشاہت اور ان کی الوہیت یعنی ان کا الہ ہونا، ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ شیطان سے استعاذہ پناہ طلب کرنے میں اس مقام پر ان تینوں صفات کا اور ناموں کا کی مناسبت کا ہونا لازمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں ہر لفظ اپنے جہاں جس کا استعمال کیا گیا ہے سیاق و سباق سے اس کا بڑا گہرا معنوی ربط ہوتا ہے، تو اس کی کیا مناسبت ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے رب الناس ملک الناس الہ الناس تینوں کا ذکر کیا گیا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہاں ان تینوں اضافتوں کا ذکر کریں گے، پھر ان کی مناسبت اس استعاذے سے بیان کریں گے، اس پناہ طلب کرنے والی دعا سے اس کی کیا مناسبت ہے، تعلق ہے، بیان کریں گے۔ پہلی اضافت ربوبیت کی اضافت، رب الناس، قل اعوذ برب الناس، تو کہا ربوبیت کی اضافت۔ جب لفظ ربوبیت آیا، اللہ کا رب ہونا، تو کہا رب ہونا میں کیا کیا شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، پیدا کرنا شامل ہے اس کا ایک عمل، اس کی تدبیر کرنا، انتظام و انصرام، تدبیر کائنات، پورے کائنات کا نظام چلانا اس میں شامل ہے۔ لوگوں کی رب الناس، لوگوں کا پروردگار، یعنی لوگوں کی تربیت بھی اس میں شامل ہے کہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے، تربیت کے جو اسباب اور تقاضے ہیں ان تمام چیزوں کو حسب ضرورت بلکہ اس سے بڑھ کر فراہم کرتا ہے۔ وَحِفْظُهُم مِّمَّا يُفْسِدُهُم، اور جو چیز ان کے بگاڑ کا، ان کی خرابی کا یا نقصان کا سبب بنے اس سے ان کی حفاظت کرنا، یہ بھی رب کا کام ہے، ربوبیت کے معنی میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ان مصلحتوں کو فراہم کرنا جس سے ان کی زندگی وابستہ ہے، اور جس کی ان چیزوں کو جو ان کی ضروریات زندگی ہیں، جس کے وہ محتاج ہیں زندگی میں، اسی طریقے سے ان سے شر کو دفع کرنا، حفاظت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں کے رب ہونے، ان لوگوں کا رب ہونے یا ربوبیت کے معنی میں داخل ہے۔ اور جب ہم یہ سارے کام پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تربیت و اصلاح کرنے والا ہے، ان کی مصلحتوں کی چیزوں کو فراہم کرنا، ضرورت کی چیزوں کو مہیا کرنا، شر اور فساد والی چیزوں سے ان کی حفاظت کرنا، اور ایسے سارے امور اگر غور کریں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تامہ، اس کی رحمت، اس کا احسان، اس کا علم اور بندوں کے تمام معاملات کی ساری تفصیلات کا علم شامل ہے۔ یعنی اگر ہماری تربیت اللہ کر رہا ہے، پیدا کیا، حفاظت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، اصلاح اور تربیت کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امور کو جانے،
اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور احسان کر رہا ہے، ہم کو کھانا پینا دے رہا ہے، ضروریات فراہم کر رہا ہے، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے حفاظت کر رہا ہے، تربیت و اصلاح کا انتظام کر رہا ہے، علم کو دماغ دیا، سمع بصر دل کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی اور سوجھ بوجھ کے سارے مواقع فراہم کیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے احسان، اس کے علم اور لوگوں کی ضروریات سے واقف ہونے کو شامل ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات اس میں خود بخود سمٹی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی دعاؤں کو قبول کرنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، یہ بھی اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ یہ پہلی اضافت کا مختصر سا مفہوم بیان کیا کہ اس ایک اضافت میں جب ہم نے کہا رب الناس تو اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی، اللہ کی ربوبیت کی ساری چیزیں اس میں ہم نے تذکرہ کر دی۔ اس کے بعد دوسری اضافت ملک الناس، اضافت الملک، یعنی سلطنت اور بادشاہت کی اضافت نسبت اللہ کی طرف۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور ان کے معاملات میں تصرف کا اختیار اور قدرت رکھتا ہے، اور سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے غلام اور مملوک ہیں، ممالک ہیں، سب اس کے ماتحت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے امور میں تصرف کرنے والا اور جیسے چاہے گا ان کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، انتظامات کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان کے سلسلے میں نافذ ہوتی ہے، اور اس معاملے میں پوری کائنات کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا تسلط ہے، قابو ہے، کنٹرول ہے۔ ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حقیقی بادشاہ ہے، مالک ہے۔ چنانچہ جب وہ حقیقی بادشاہ ہے تو مصیبتیں، پریشانیاں، شدائد، سختیاں جو بھی درپیش ہوتی ہیں، ان امور میں بندہ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ ہاں، اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے کس کے در پر جھکے گا؟ اسی مالک حقیقی، بادشاہ حقیقی کی طرف اس کو لوٹنا ہوگا، اور وہی ان کا فریاد رسا ہے، یعنی وہ جو ان کی فریاد کو سنے، ان کے لیے ملجا اور ماوا اور ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ بندوں کے لیے اصلاح اور درستی، ان کے معاملات کا قائم ہونا اللہ کے ذریعے اور اللہ کی تدبیر کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اللہ کے بغیر نہ ہمارا کوئی معاملہ مکمل ہو سکتا ہے، انجام پا سکتا ہے، نہ ہمارے امور کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے سوا کوئی ایسا بادشاہ، ایسا با اختیار شخص یا ذات نہیں ہے جس کی طرف اس وقت یہ لوگ رجوع کریں جب دشمن ان پر حملہ آور ہو جائے۔ ہمارا دشمن اب وہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، جانوروں، حیوانات، دکھائی دینے والے، نہ دکھائی دینے والی کوئی بھی چیز ہو جو ہماری دشمن ہے، ہم کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ جب کوئی دشمن ہمارے لیے مصیبت بن جائے تو ایسی صورت میں بچنے کا، بچاؤ کا ذریعہ جس کی طرف ہم بھاگ کر پناہ لیویں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ وہ ملک حق ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ چنانچہ اسی سے یہ لوگ مدد طلب کریں، لوگ مدد طلب کریں جب دشمن میدان میں سامنے آ جائے، دشمن یلغار کرے۔ اب یہ دشمن، آج جب ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو موجودہ ماحول میں اسرائیل فلسطین کے ماحول کو دیکھیے، یہ ایک تو باقاعدہ یہاں بمباریاں ہو رہی ہیں، براہ راست ظالم غاصب اپنے ظلم کا مظاہرہ کر رہا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اور ان کے حلفاء اور رفقا پوری دنیا میں ظالم کی حیثیت سے مظلومین اور کمزوروں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنائے والے ہیں، جن میں سر فہرست مظلوم مسلمان ہیں۔ بقیہ دنیا بھی مظلوم ہے، لیکن انہیں مسلمانوں پر جو واضح ظلم ہوتا ہے اس کے پردے میں وہ ظلم کی کیفیت دکھائی نہیں دیتی۔ معاشی سطح پر، ہاں، سیاسی سطح پر، ہاں، دوسرے امور میں، ہر جگہ وہ مظلوم ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب مسلمانوں یا لوگوں کو ظالم دشمن کا معاملہ پیش آئے تو صرف اللہ بادشاہ حقیقی ہی ہے جس سے وہ مدد طلب کرتے ہیں اور جس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری اضافت کا مفہوم بیان کیا۔ تیسری اضافت، آگے جو پناہ مانگی جا رہی ہے اس کو سمجھ دماغ میں رکھ کے یہ غور کیجئے کہ وہ لوگوں کا رب ہے، رب کے اندر یہ صفات ہیں، وہ ملک حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ بادشاہی ایسا ہوتا ہے جو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور دشمنوں کے سے بچاؤ کے لیے ٹھکانہ اور مرجع بن سکتا ہے۔
تیسری اضافت اضافت الالہیہ، الوہیت کی اضافت کہ اللہ ہی الہ حقیقی ہے، چنانچہ لوگوں کا حقیقی الہ اور ان کا معبود جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہی الہ ہے، وہی ان کا معبود ہے۔ چنانچہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ان کا رب ہے، ربوبیت کے سارے کام وہی انجام دیتا ہے جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، اور وہی ان کا بادشاہ ہے، تو رب اور بادشاہ جب وہی ہے جس کی ربوبیت میں اور بادشاہت میں اس کے علاوہ کوئی ادنا سا بھی شریک اور حصے دار نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ اکیلا ہی ان کا الہ اور معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ یہ کفار مکہ بھی مانتے تھے کہ رب اللہ ہے، ہاں، کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، اللہ کے کام ہیں سارے، حکم اسی کا نافذ ہوتا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے اس کائنات کا، نظام چلانے والا۔ لیکن الہ ماننے میں گڑبڑ کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ان جگہ کہ جب وہی رب ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، تو وہی معبود ہے۔ چنانچہ لوگوں کے لیے یہ مناسب، کسی طریقے سے مناسب اور جائز نہیں ہے کہ اللہ کی الوہیت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ جس طریقے سے اس کی ربوبیت اور بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں مانتے، اسی طریقے سے اس کی الوہیت میں بھی کسی کو اور کو شامل نہ کریں۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں پر اس چیز کو حجت بناتا ہے جس کا لوگ اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس چیز کو ثابت کرتا ہے مانی ہوئی چیز سے جس میں گڑبڑ کر رہے ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو ربوبیت اور بادشاہت کو اللہ کی وہ مانتے تھے، اور اکثر قومیں دنیا کی جو مشرک گزری ہیں ان کے یہاں ربوبیت کا اعتراف کسی نہ کسی شکل میں ضرور رہا ہے۔ تو اس کو جو وہ مانتے ہیں اس کو بنیاد بنایا گیا، ان کے اقرار کو دلیل بنا کر اس چیز کو ثابت کیا گیا۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے، جس چیز کو وہ نہیں مان رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس حقیقت کو ثابت کیا۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اب آگے شیخ کہتے ہیں کہ جب ان تینوں اضافتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا رب، ہمارا بادشاہ، ہمارا الہ، معبود صرف اور صرف اللہ ہے، تو شدائد اور مصیبتوں میں اس کے سوا کوئی ہمارا مرجع نہیں ہے جس کی طرف ہم رجوع کریں۔ آج کے حالات میں بھی کوئی بھی مصیبت اور تکلیف آئے، اس میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا جو رب ہے، حقیقی رب، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو حقیقی الہ ہے۔ اس کے سوا ہمارے لیے کوئی ملجا اور ماوا، کوئی ٹھکانہ اور بچاؤ کا مقام ہے ہی نہیں، اور ہمارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرا جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھی جائے، اور اس کے سوا جیسی اس سے محبت کی جاتی ہے کسی اور سے محبت کی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور نہ ہی ذلت و عاجزی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اختیار کی جائے۔ خشوع خضوع صرف اسی کے سامنے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس سے امید رکھتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں، جس سے دعا کرتے ہیں، جس پر بھروسہ کرتے ہیں، یا تو وہ تین شکل ہوگی، یا تو وہ آپ کا مربی ہو۔ کس پر بھروسہ کریں گے آپ؟ دنیا میں عقلی اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ آپ، ہمارا تکیہ، بھروسہ، اعتماد یا توکل جسے کہتے ہیں، کس پر ہوتا ہے؟ یا تو وہ ہمارا مربی ہو، تربیت کرنے والا، جو ہمارے معاملات کا قیم، نگراں ہے، اور ہمارے حالات کا متولی اور ذمہ دار ہے۔ جس آدمی یا جس شخصیت کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مربی ہے، ہمارے امور کا نگراں ہے، ہمارے معاملات کا ذمہ دار ہے، اس پر آدمی بھروسہ کرے گا، اس سے امید کرے گا، اس سے ڈرے گا۔ ہاں، اب جب ایسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں پوری کائنات کا اور تمہارا حقیقی رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ رب وہ ہے تو ہمارا مربی وہی ہے، ہمارے معاملات کا ذمہ دار وہی ہے، دیکھ بھال کرنے والا وہی ہے، مصیبتوں سے بچانے والا وہی ہے، مسائل کو حل کرنے والا وہی ہے، اور ضرورت کی چیزوں کو فراہم کرنے والا وہی ہے۔ لہٰذا رب الناس کی اضافت کا استعمال کیا گیا۔ چنانچہ دوسرا کہ ہم جب ڈریں، جس سے امید رکھیں، جس سے امید رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا جس پر بھروسہ کرتے ہیں، یا تو وہ مربی ہوگا، یا پھر ہم اس کے مملوک ہیں اور وہ ہمارا آقا ہو۔ ہاں، کہ ان تکون مملوکہ عبدہ الحق، کہ تم اس کے مملوک اور اس کے حقیقی غلام ہو، ہاں، جس پر ہم کو بھروسہ ہو،
جس سے ہم ڈریں وہ کون ہے؟ یا تو رب ہوگا، یا پھر مربی ہوگا، یا پھر وہ ہمارے معاملات میں اختیار رکھنے والا ذات ہوگا، اختیار رکھنے والی ذات ہوگی، اور وہ لوگوں کا بادشاہ ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین ہی رب بھی ہے، اللہ رب العالمین دوسرے نمبر بادشاہ ہے، اور سارے کے سارے لوگ، سارے انسان اللہ رب العالمین کے غلام اور اس کے مملوک ہیں۔ جو غلام ہے، مملوک ہے، اس پر آقا اور بادشاہ کا اختیار چلتا ہے، اس کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، اس کے تصرفات چلتے ہیں۔ لہٰذا ہم کس سے ڈریں، کس سے امید رکھیں، کس سے مانگیں، کس پر توکل کریں؟ یا تو ہمارا مربی یعنی رب، یا پھر ہمارا مالک اور بادشاہ ہو، اور رب بھی اللہ ہی ہے، مالک بھی اللہ ہی ہے، رب الناس ملک الناس۔ یا پھر تیسری شکل یہ ہے کہ وہ تمہارا معبود اور الہ ہو، جس سے لمحہ بھر کے لیے، پلک جھپکنے کی مدت تک بھی ہم بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ جو ہمارا معبود ہے، ایک لمحہ کے لیے، پلک جھپکنے کا لفظ، طرفت عین کا لفظ استعمال کیا شیخ نے، پلک جھپکنے کی مدت تک کی لمحہ بھر بھی، کتنی مدت بھی ہم اللہ رب العالمین کی توجہ، اس کی رحمت اور اس سے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہاری حاجت اس ذات کی طرف، تمہاری جو حاجت و ضرورت ہے وہ تمہاری زندگی اور روح کی ضرورت سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یعنی ہم جو جی رہے ہیں، زندہ ہیں، اس شریر کے زندہ رہنے کے لیے جتنی روح کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم معبود کو پکاریں اور معبود کو پرکھیں، سمجھیں، اس کی معبودیت کو قبول کریں، اور یا تو وہ مربی ہو یعنی رب، یا وہ مالک ہو یعنی ملک، یا تیسرے نمبر پر وہ معبود ہو تو اللہ ہی لوگوں کا الہ حق ہے، معبود برحق ہے۔ لہٰذا وہی جب الہ الناس ہے تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان تینوں کی معنویت کو سمجھیے کہ معاملات کا تربیت کرنے والا، تدبیر کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ضروریات کو فراہم کرنے والا، مشکلات سے بچانے والا رب ہے، احکامات کو نافذ کرنے والا، تصرف کرنے والا ملک ہے۔ اور جس کی طرف ہم رجوع کریں پریشانی میں، جس کے سامنے جھکیں، مانگیں، جس سے فریاد کریں، وہ الہ ہے۔ اور رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تینوں اللہ ہی ہے۔ چنانچہ جب ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ہے، بادشاہ ہے، الہ ہے، تو وہ ان کے لیے لائق یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی پناہ طلب کریں، استعاذہ کریں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ کریں۔ وَلَا يَسْتَنْصِرُوا بِسِوَاهُ، اور اس کے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کریں۔ غور کیجئے کتنی معنویت بیان کی جا رہی ہے کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ان کی معنویت جب ہم دیکھیں تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھیں تو ہم کو پناہ مانگنا اسی سے روا اور جائز ہو سکتا ہے جو ہمارا رب ہو، ہمارا ملک ہو، ہمارا معبود ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور سے فریاد کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی نہیں ہے جس کی سرحدوں میں ہم داخل ہو کر اپنے آپ کو بچا سکیں، پناہ مانگیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جب رب ہے، ملک ہے، الہ ہے، تو وہی لوگوں کے لیے کافی ہے، اور ان کی اللہ کی مدد اور حفاظت ان کے لیے بس ہے، اور وہی ان کا مددگار اور ولی اور دوست ہے، ان کے معاملات کا ذمہ دار ہے، تمام کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے۔ کیسے؟ اپنی ربوبیت، اپنی سلطنت اور اپنی الوہیت کی وجہ سے۔ چونکہ وہ رب ہے، چونکہ وہ ملک ہے، چونکہ وہ الہ ہے، اس لیے لوگوں کے معاملات کا نگراں، ذمہ دار، ان کی دعاؤں کا سننے والا صرف وہی ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بندہ کس طریقے سے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ اللہ کو اس طرح پہچان لے کہ وہی رب، ملک اور الہ ہے، تو وہ پریشانیوں میں اور اپنے دشمن کے سامنے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف رجوع کرے، جبکہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللہ اس کا رب ہے، مالک ہے اور الہ ہے۔ چنانچہ ان تینوں اضافتوں کا تذکرہ جو یہاں کیا گیا ہے، آپ اس پہ اس معنی پر غور کیجئے تو علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں میں، لوگوں کے جو دشمن ہے دنیا کے اندر، اس میں سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، وسواس الخناس۔ تو لوگوں میں جو سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے عظیم عداوت رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے والا اور سب سے زیادہ گہری چال چلنے والا ہے،
ہاں شدید قسم کی چال چلنے والا، جس کو بہت سارے عوام تو عوام علماء بعض مرتبہ نہیں سمجھ پاتے کہ شیطان کس طرح بہکا رہا ہے۔ ایسے دشمن سے بچاؤ کے لیے یہ مناسبت کتنی زبردست ہے کہ ہم اس سے جب اپنا بچاؤ طلب کر رہے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں، تو حوالہ دے رہے ہیں اے اللہ تو رب ہے، تو ملک ہے، تو الہ ہے، لوگوں کا سارا معاملہ تیرے ہی طرف لوٹتا ہے، لہٰذا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ اس وسواس الخناس کے شر سے ہمیں بچا۔ یہ اس کی مناسبت سمجھ میں آئی۔ غور کیجئے قرآن مجید میں جو دعا سکھائی گئی، اس دعا میں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کے ناموں کے ذریعے سے یہ بتایا کہ ان صفات کا آگے کی دعا سے کتنا گہرا معنوی ربط ہے۔ اور یہیں گویا ثبوت بھی ہے اس بات کا کہ ہم اگر اللہ سے استعاذہ، پناہ طلب کرنے والی دعا کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، اور جو ایسا نہیں ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے پناہ طلب کی جائے۔ آگے شیخ کہتے ہیں پھر یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ 3 نام کا ذکر کیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ پچھلے درس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہر کو ذکر کیا، ضمیر نہیں لائی۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو عربی قاعدے سے یہ کہہ سکتا تھا رب الناس و مالکہم و الہہم، لوگوں کا رب اور ان کا ضمیر استعمال کرتا اللہ، ان کا ملک، ان کا الہ، لیکن ضمیر استعمال کرنے کی بجائے اس میں ظاہر یعنی تینوں جگہ الناس 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 استعمال کیا۔ کیوں؟ ان کا ذکر اس لیے کیا تاکہ معنی میں تقویت ہو، مضبوطی ہو۔ اس معنی کی تقویت کے لیے ہر نام کے ساتھ اللہ نے الناس کا ذکر کیا کہ لوگوں کا رب بھی وہی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا الہ بھی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ تینوں کے بیچ میں واو عاطفہ نہیں لائے۔ پچھلے درس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نام قرآن میں اکثر مقامات پر 2-4 مقامات پر ان کے جیسے هو الاول والآخروں میں درمیان میں واو ہے، وہاں اس کے معنی مفہوم اور ضرورت بتائی جاتی ہے۔ تو یہاں اکثر جگہ پر اللہ کے ناموں میں کئی نام جب آتا ہے تو واو نہیں آتا بیچ میں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الرحمن الرحیم، الحی القیوم۔ واو نہیں آیا بیچ میں، کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ واو عاطفہ نہیں لایا گیا یہ تاکہ ایسا گمان نہ گزرے کہ دونوں کے درمیان مغایرت ہے، یعنی 2 ناموں کے بیچ میں، 2 چیزوں کے بیچ میں اگر واو آتا ہے تو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واو سے پہلے، واو یعنی ہم اردو میں اور کہیں گے، اور سے پہلے اور کے بعد جو 2 چیزوں کا ذکر ہے ان دونوں میں فرق ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں، جو ہاتھ ہے وہ پیر نہیں ہے، جو پیر ہے وہ ہاتھ نہیں ہے۔ بیچ میں واو آنے سے یا اور آنے سے یہ معنی ہم نے سمجھ لیا، میں نے مٹھائی بھی کھائی اور پھل بھی کھایا، تو مٹھائی اور پھل کے بیچ میں اور آیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ مٹھائی اور پھل دونوں میں فرق ہے، مغایرت ہے، غیریت ہے۔ تو عام طور سے واو یا اور کے ذریعے سے غیریت کا مفہوم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، یہ خیال نہ گزرے اس لیے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے درمیان عموماً واو نہیں لایا گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو الہ ہے، جو رب الناس ہے وہی ملک الناس ہے، وہی الہ الناس ہے، جو الملک ہے وہی القدوس ہے، وہی السلام ہے، وہی المؤمن ہے، وہی المہیمن الجبار المتکبر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اسی ذات کے یہ اعلام و اوصاف ہیں، نام ہیں اور صفات ہیں۔ چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اب اس تذکرے کے بعد کہا کہ مقصد کیا ہے اس کے بیان کا؟ مقصد یہ ہے کہ ان تینوں صفات کے مجموعے کے ساتھ بغیر واو لائے ہوئے، تینوں صفات کے مجموعے کے ساتھ صفاتی ناموں کے ذریعے سے اللہ سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، تاکہ ایسا لگے کہ یہ تینوں کے تینوں گویا ایک ہی صفت اور ایک ہی نام ہے، کیونکہ ایک ہی ذات کی صفات ہیں۔ اور ان تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کا ذکر پہلے کیا۔ اب یہ بھی ایک دیکھیے حکمت، ربوبیت کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہلے مالک الناس کیوں نہیں کہا؟ تو کہا ربوبیت کا ذکر پہلے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ربوبیت عام ہے اور شامل ہے، یعنی گھیرنے والی ہے ہر مربوب کو۔ کائنات میں جتنے بھی مربوب ہیں جن کی تربیت ہو رہی ہے، جو وجود رکھتے ہیں، ہر موجود کو پیدا کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ضروریات فراہم کرنا، اس کی بقا کا ذمہ لینا، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے کاموں میں شامل ہے، اور یہ سب سے زیادہ عام ہے۔ اللہ کی ربوبیت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ربوبیت میں جو معنویت اللہ کے نام کی آتی ہے
وہ آپ نے شروع میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرنا، تدبیر کرنا، پیدا کرنا، ان کو شرور سے بچانا، حفاظت کرنا، ان کی ضروریات فراہم کرنا، مشکلات میں بچانا، سب معنی میں آ جاتا ہے. اور یہی اس کی جامعیت اور اس کے سارے کاموں کا اس میں سمٹا ہونا شاید یہ بھید ہے، راز ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اکثر جو دعائیں بیان کی اس میں ربنا ربنا کا ذکر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا. ربنا کے ذریعے سے جب ہم نے کہا ربنا کہ اے ہمارے پروردگار، تو اس میں یہ سارے اللہ رب العالمین کے اوصاف آ جاتے ہیں، اور اس میں اس کے تقاضے جو ابھی ہم نے پڑھے اور ابھی آگے مزید تھوڑا سا آنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے. تو ربوبیت چونکہ سب چیزوں کو عام ہے، اس لیے سب سے پہلے ربوبیت کا رب کا ذکر کیا. ہاں، اور الوہیت کو، الہ ہونے کو سب سے آخر میں ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خصوصی معنی رکھتا ہے. خصوصی معنی کیسے رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کا حقیقی معبود ہے کائنات کا، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کو جو لوگ معبود مانتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں اس اکیلے کی اور اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، یعنی توحید پر ہیں، ہاں، وہ حقیقت میں اللہ کو الہ مان رہے ہیں. یہ خصوصیت ہو گئی. چنانچہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا اور اس کی توحید کو اختیار نہیں کرتا، تو حقیقت میں وہ اللہ کو الہ نہیں مان رہا ہے. حالانکہ ان کا الہ بھی اللہ ہی ہے، لیکن جو دوسروں کو بھی عبادت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا وہ انکار کر رہا ہے، اگرچہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے نہیں. لیکن شرک کرنے والا شخص جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کر رہا ہے، اس نے اللہ کی الوہیت حقہ کو ترک کر دیا اور اس کے علاوہ دوسرے کو جو باطل الہ ہے، باطل معبود ہے، اس کو معبود بنا لیا. ہاں، اس لیے ان لوگوں کا گویا معبود نہیں ہے. چونکہ اس اعتبار سے الوہیت کا معنی میں خصوصیت آ گئی، خصوص آ گیا، اس لیے اس کو آخر میں ذکر کیا. تیسری چیز پھر یہ پہلا یہ ذکر کیا رب، آخر میں الہ ذکر کیا. الملک کو بیچ میں لایا، بین الربوبیت والالوہیہ، ربوبیت اور الوہیت کے بیچ میں، یعنی رب الناس اور الہ الناس کے بیچ میں مالک الناس کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک جو ہے وہ اپنے قول اور اپنے حکم کے ذریعے سے لوگوں کے معاملات کا تصرف رکھتا ہے. یعنی اللہ کا فرمان ایسا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ان کے اندر نافذ ہوتا ہے. چنانچہ جب اللہ کا قول اور امر لوگوں میں نافذ ہوتا ہے تو وہ مطاع ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے جب وہ حکم دیتا ہے، اور اس کی ملک اور سلطنت یعنی اس کی بادشاہت یہ ان کے پیدا کرنے کے تابع ہے. اللہ نے جب پیدا کیا تو جن کو پیدا کیا ان کا بادشاہ ہے، تو پیدا کرنے کی وجہ سے یا اس کی تابعیت میں اللہ کی سلطنت کا اظہار ہو رہا ہے. چنانچہ اللہ کا ملک ہونا، مالک ہونا، ملک ہونا یہ اللہ کے رب ہونے کا کمال ہے. اب غور سے سنیے، فملکہ من کمال ربوبیت ہی شیخ نے کہا، اللہ کا کی ملک یا اللہ کا ملک ہونا، بادشاہ ہونا، یہ اس کے رب کا کمال ہے، ربوبیت کا کمال ہے. اللہ لوگوں کا نگراں ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اس کی ربوبیت کا کمال یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ وہی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی نافذ ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہاں، وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ حکم دیتا ہے نافذ ہوتا ہے. تو یہ ربوبیت ہی کی تکمیل ہے. ہاں، اور کہہ رہے ہیں وَقَوْنُهُ إِلَٰهُهُمُ الْحَقُّ مِن کمال ملک ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہ حق ہونا، معبود برحق ہونا، یہ اللہ کے سلطنت کے کمال کا حصہ ہے. ایک بادشاہ ہے، حکومت کرنے والا حکومت کر رہا ہے، اب وہ قانون بنا کر نافذ کر رہا ہے. ہاں، آپ اور ہم اس کے قانون کو مان رہے ہیں تو یہ اس کی بادشاہت کو مان رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں تو بادشاہت کو نہیں مان رہے ہیں. اب اگر ہم نے اس کو مانا ہے، الہ مانا ہے، تو اس کی سلطنت کو بھی مان رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بادشاہ ماننا، ہاں، اس کی الوہیت کی کیا کہتے ہیں، وہ کون ہو، ان کا الہ، اس کا الہ ماننا اس کی سلطنت کا کمال ہے. غور کیجئے، یعنی ملک ہونا ربوبیت کا کمال ہے اور الہ ہونا ملک ہونے کا کمال ہے. پہلے دوسرا والا پہلے کا کمال ہے اور تیسرا والا دوسرے کا کمال ہے، بلکہ پہلے کا بھی کمال ہوا.
تو کہا کہ ان کا الہ برحق ہونا اس کے ملک کا کمال ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت تقاضا کرتی ہے، لازمی تقاضا کرتی ہے کہ جب رب وہ ہے تو مالک اور ملک بھی وہی ہو۔ یہ ربوبیت اس کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کا مالک ہونا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الہ ہو، اور یہی اس کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب حقیقی ہے، ملک حقیقی ہے، الہ حقیقی ہے۔ وہی حقیقی رب ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہی حقیقی معبود ہے، جس نے اپنے ربوبیت کے ذریعے سے لوگوں کو پیدا کیا، اپنی سلطنت کے ذریعے سے لوگوں پر تسلط قائم کیا، اور اپنے ملک اور سلطنت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بندہ بنایا، اور اپنی الوہیت کے ذریعے سے ان کو اپنا عبد اور غلام بنایا۔ چنانچہ شیخ ان تفصیلات کے بعد کہتے ہیں کہ اس جلالت اور اس عظمت پر آپ غور کیجئے، جو یہ 3 الفاظ اپنے اندر انتہائی انوکھے انداز میں اور خوبصورت عمدہ ترین سیاق و سباق میں سمیٹے ہوئے ہیں، کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال ان 3 صفات میں سمٹ رہی ہے اور ہمارے سامنے آ رہی ہے، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس میں۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ تینوں اضافتیں ایمان کے جتنے قاعدے ہیں، بنیادیں ہیں، اور اللہ کے اسماء حسنہ جو بھی ہیں ان کے تمام معانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور عنوان قائم کیا، یہ جو دعویٰ آخری جملے میں کیا کہ یہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ہاں، کیا اس تفصیل سے آپ لوگوں کو اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں جی، کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کچھ اور بات؟ ہاں، تو شیخ نے جو آخری جملہ کہا یہ بہت غور سے سنیے گا، بڑی پیاری یہ بحثیں آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گی، اور بڑی قرآن میں بار بار اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو آتے ہیں نا ان کو سمجھنے میں اس سے بڑی مدد ملے گی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ جتنا غور کریں گے، سمجھیں گے، اتنا آپ کا ایمان، آپ کی توحید مضبوط ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو اگلی فصل میں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات جو ہم نے کہی کہ یہ تینوں نام رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تینوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے معانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، مشتمل ہے۔ کیسے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے، غور سے سنیے گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ رہا ان تینوں ناموں کا اللہ کے اسماء حسنہ کے معانی کو اپنے اندر سمیٹنے ہونا، تو وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے۔ اب رب ہے تو اس میں کیا کیا معنی آ گیا؟ رب کے معنی ہونے میں ایک رب کیسے ہوگا؟ جس کے اندر قدرت ہو تبھی تو وہ پیدا کر پائے گا، اس کے اندر طاقت ہے، قدرت ہے، پیدا کرے گا، نظام چلائے گا۔ تو پہلی چیز کہ وہ قادر ہوگا۔ رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قادر ہو، وہ خالق ہو، وہ باری ہو، مصور ہو، حی ہو، القیوم ہو، العلیم ہو، السمیع ہو، البصیر ہو۔ ان میں سے ہر نام کی ربوبیت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے جو ایک کا تھوڑا سا ذکر کیا 2 جملے میں، آپ غور کر لیں۔ میں تفصیل بیان کرنے جاؤں تو آج کے درس میں یہی ختم ہو جائے گا کہ جو اللہ جو رب ہے تو اسی نے پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، پیدا کرنے کے معاملات سے کا علم ہونا چاہیے۔ جب وہ لوگوں کی ضروریات کو سننے والا ہوگا تبھی تو ان کی دعا سن کر ان کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اسی لیے وہی السمیع بھی ہوگا، البصیر بھی ہوگا، اور وہ ذات ہے، سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، کائنات کا نظام چلا رہی ہے، تو وہ الحی ہے اور القیوم ہے، جو بذات خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ جو میں نے تھوڑی سی وضاحت کی، بہت کم کی ہے، اس پر غور کیجئے کہ رب ہونے میں یہ سارے نام آ رہے ہیں، سارے نام کا معنی آ رہا ہے۔ ان میں سے کسی نام کا معنی اگر کم ہو جائے تو اللہ رب نہیں رہے گا، ربوبیت میں کمی آ جائے گی۔ ہاں، اگر اس کا علم نہ ہو، اگر وہ پیدا کرنے کی طاقت نہ رکھے تو رب بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو رب ہے مطلب پیدا کرنے والا ہے، یعنی قدرت والا ہے، یعنی علم والا ہے، یعنی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، المحسن احسان کرنے والا ہے، المنعم انعام کرنے والا ہے، الجواد وہ فیاض ہے، اپنے فیضان سے لوگوں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کا فیضان رحمت ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، المعطی دینے والا ہے، المانع روکنے والا ہے، الضار و النافع
نقصان پہنچانے کی طاقت رکھنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا وہی ہے۔ المقدم المؤخر، جو آگے کرنے والا ہے، پیچھے کرنے والا ہے۔ الذی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یہ وہ ذات ہے جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے، گمراہی میں جائے تو اس کو نہ روکے۔ ویسعد من یشاء ویشقی من یشاء، جس کو چاہے سعادت مند اور خوش قسمت بنا دے، جس کو چاہے بدبخت اور بدقسمت بنا دے۔ سارا ربوبیت کے معنی میں آ رہا ہے کہ رب ہے، سارا معاملہ وہی چلا رہا ہے، نظام وہی چلا رہا ہے، تو وہی رحمت کرنے والا ہے، وہی عذاب دینے والا ہے، وہی بیمار کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا، نعمتوں کو عطا کرنے والا، فیضان رحمت سے نوازنے والا، ہاں سننے والا، بچانے والا، سب اس میں آ گیا۔ ہاں وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یہ بھی اس کی ربوبیت میں شامل ہے۔ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ، اس کے علاوہ اس کے ربوبیت کے معانی میں جتنے چیزیں شامل ہیں وہ ساری صفات اس میں داخل ہیں۔ الَّتِي لَهُ مِنْهَا مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الاسماء والصفات، من الاسماء الحسنى، جس میں اس کا اللہ رب العالمین کی وہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہے جو اسماء حسنى میں سے اس کی خوبی کے تقاضے ہیں۔ ربوبیت میں کتنے معنی آ رہے ہیں غور کیجئے، میں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، اس پر آپ غور کیجئے گا کہ جو رب ہوگا اس کے اندر یہ ہونا چاہیے تبھی وہ رب ہوگا۔ یہ پہلی صفت رب الناس وہاں رہا۔ اب رب ہونے میں کتنی صفات آ رہی ہے، ایسے ملک ہونے میں کیا کیا آ رہا ہے؟ وَأَمَّا الْمَلِكُ، رہا بادشاہ ہونا، اللہ کا الملک ہونا، تو فَهُوَ الْآمِرُ النَّاهِي، بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکم دینے والا، روکنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حقیقی بادشاہ ہے تو اسی کا فرمان نافذ ہوتا ہے کائنات میں۔ وہ حکم دینے والا ہے، وہی روکنے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے امور کو جیسے کہ ضروری ہے اور جیسا ہے ویسے اسی طریقے سے جاننے والا ہے، اور انہیں جس طرح سے چاہتا ہے ان معاملات میں الٹ پھیر کرنے والا ہے۔ اور بادشاہت کے معانی میں جن اسماء حسنہ کا وہ مستحق ہے اس کے سارے معانی اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ جیسے کون سے نام؟ جیسے العزیز، غالب، زوراور۔ غالب عزیز کا عزت سے بنا ہے، 3 معنی کیا جاتا ہے۔ عمومی معنی یہ کہ وہ غالب ہے، اس کا کوئی اگر فیصلہ ہو جائے تو دنیا کے کائنات کی کوئی طاقت یا غیر اللہ کی کوئی قوت طاقت اللہ کے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، روک نہیں سکتی۔ ہاں وہ جو فیصلہ کرتا ہے نافذ ہوتا ہے۔ اور عزیز کے اور بھی تفصیلی معنی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ عزیز ہے، جو بادشاہ ہے وہ حقیقی بادشاہ عزیز ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں میں یہ صفات نہیں ہوتی، دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں۔ ہاں وزیر، سپاہی، پولیس اور دوسرے لوگوں کے مدد کے بغیر وہ حکومت قائم نہیں کر سکتے، نظام چلا نہیں سکتے۔ اب اللہ الملک حقیقی ہے، حقیقی بادشاہ ہے جب، تو اس کے اندر یہ ساری صفات کہ وہ اپنے احکامات کو نافذ کرنے، روکنے والا، نافذ کرنے کی قوت پوری رکھتا ہے۔ چنانچہ وہی العزیز ہے، الجبار ہے، زور آور، فیصلہ کرنے والا، تسلط رکھنے والا، المتکبر، بڑائی والا، کبریائی کے تمام معانی اور مطالب جس کے لیے ثابت ہوں۔ ابھی میں نے رائے درگ میں جو خطاب کیا اس میں المتکبر پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کی۔ الحکم، حکم ہے، فیصلہ کرنے والا، العدل، انصاف کرنے والا، الخافض، پست کرنے والا، الرافع، بلند کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، عظمت والا، جلال والا، کبریائی والا، حسب والا، ہاں حسیب، حساب لینے والا، ہاں کفایت کرنے والا، ہاں مجید یعنی بزرگی والا، الولی المتعالی، ولی دوست، المتعالی علو اور بلندی والا، مالک الملک، ملک اور سلطنت کا حقیقی بادشاہ، المقسط الجامع، تمام لوگوں کو جو ہے انصاف دینے والا، الی غیر ذالک من الاسماء العائدۃ الی الملک، اس کے علاوہ وہ سارے نام جو ملک اور سلطنت کے معنی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی حقیقی بادشاہ ہونے کے لیے جن جن صفات، خوبیوں کی، کمال کی ضرورت ہے، جب اللہ الملک کامل ہے، الملک حقیقی ہے، حقیقی بادشاہ اور کامل بادشاہ ہے، تو وہ ساری خوبیاں، سارے کمالات اس میں موجود ہیں جو بادشاہ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی صفت جو بادشاہ ہونے کے لیے ضروری ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو الملک میں کمی آ جائے گی، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی صفات اور خوبیوں میں ایک بات
بال برابر، بال کا کروڑواں حصہ، کوئی بھی حصہ جو ہے اس میں بھی اتنی بھی کمی نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، خوبیوں کا مالک ہے۔ تو الملک الکامل ہے، الملک الحق ہے، حقیقی بادشاہ، کامل بادشاہ۔ تو بادشاہ ہونے کے لیے عزیز، جبار، متکبر، مذل، معز، معطی، حسیب، مجید، جتنے معنی اور اسما کی ضرورت ہے وہ ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں، سارے نام اس کے لیے ثابت ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک نام بھی کم ہو جائے تو اللہ الملک نہیں رہے گا۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ تو رب میں کیا کیا معنی آئے، ملک میں کیا کیا معنی آئے۔ آخری تیسرے نمبر پر وَأَمَّا الْإِلَٰهُ، رہا الہ ہونا، معبود حقیقی ہونا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جمال اور صفات جلال، جمال یعنی خوبیوں والی، جلال یعنی عظمتوں والی، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں ہیں سب اس میں سمٹی ہوئی۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، پاکی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ جب ہم پاکی کہتے ہیں، غور سے سنیے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے روزی ملتی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ لیا دن بھر میں، سارے گناہ معاف، چاہے گناہ صغیرہ وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں، اور ایسی بہت سی فضیلتیں۔ تو اس میں جلال اور جمال دونوں چیزیں آ گئی۔ کیسے؟ جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے، سبحان اللہ پاک ہے، تو کس چیز سے پاک ہے؟ تمام عیوب سے۔ تو ہم نے ساری خامیوں کی، نقائص کی، عیوب کی نفی کی، کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب، کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہوا، بہت اختصار کے ساتھ، کوئی عیب نہیں ہے۔ اور وبحمدہ ہی کہا، تمام اس کی تعریف کے ساتھ۔ تو حمد کے معنی میں یہ ہوا کہ حمد اس کی ہوتی ہے، ثنا، تعریف اور ستائش اس کی ہوتی ہے جس کے اندر خوبی ہو۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری خوبیاں، ستائش اور تعریف کی ساری خوبی، کمالات، باتیں اللہ میں ہیں۔ تسبیح بیان کر رہے ہیں یہ حمد کے ساتھ، یہ ایک حصہ جلال کا ہوا، ایک حصہ جمال کا ہوا۔ تو ساری خوبیاں اس میں ہے اور کوئی خامی نہیں ہے۔ سبحانہ سے ساری خامیوں کی نفی، اور حمد سے ساری خوبیوں کا اثبات۔ خوبیاں مکمل ہیں، ایک پال برابر کوئی چیز کم نہیں ہے خوبی میں جو اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ اور خامی، کوئی جو خامی اللہ کے لیے نقص اور عیب ہو سکتا ہے، ایک چیز بھی اللہ کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ جمال ہے، یہ جلال ہے، اور وہ جمال ہے۔ تو جب الہ ہم نے کہا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے حقیقت میں، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، اسی لیے وہ معبود ہے۔ اور اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے جس میں کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی نقص نہ ہو، جو تمام خوبیوں میں کامل اور مکمل ہو۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ الہ کا لفظ جو ہے، الہ الناس جب ہم نے کہا تو یہ تمام جمال، صفات جمال اور نعوت جلال کے کا جامع ہے، یعنی جمال و جلال کی تمام صفات اس میں آ گئی۔ فیدخل فی ھذا الاسم جمیع الاسماء الحسنی، اس ایک نام میں تمام اسماء حسنی شامل ہیں، تمام اسماء حسنی شامل ہیں اس ایک نام میں۔ جب ہم نے الہ کہا، اللہ کہا، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ جو لفظ اسم الجلالہ ہے نا، اللہ کا نام اللہ، اللہ کا لفظ جو ہے اس کی اصل الہ ہے، یعنی اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا نام، یہ اللہ الہ سے بنا ہے۔ شیخ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، تو اصل صحیح قول یہ ہے کہ اللہ کی اصل الہ ہے، جیسا کہ سیبویہ اور ان کے جمہور اصحاب کا قول ہے، سوائے ان کے جو ان میں سے شذوذ جس نے اختیار کیا۔ اور یہ اللہ جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، نام ہے، جو تمام اسماء حسنہ اور صفات علیاء کا جامع ہے۔ یعنی جب ہم صرف اللہ کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ میں اللہ کی تمام خوبیاں، تمام اسماء، تمام صفات جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں اور جو نہیں ہیں، جو اللہ کو معلوم ہے، وہ سب اس میں آ گئی۔ کیونکہ اللہ کی ذات کا جب ہم نے تذکرہ کیا تو اس کی ذات سے جڑی ہوئی جتنی خوبیاں ہیں، جتنی صفات ہیں، وہ سب اس میں سمٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے فقط تضمنت هذه الاسماء الثلاثہ۔ اسی لیے بعض جیسے علماء کا اختلاف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو کسی نے اللہ بھی کہا، کچھ لوگوں نے، کسی نے الحی القیوم کہا، کسی نے الصمد کہا، ایسے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال کہہ رہے ہیں فقط تضمنت هذه الاسماء الثلاثہ جمیع معانی اسماء الحسنى۔ حاصل کلام یہ کہ یہ تین اسماء، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس،
جب بے حرف جر ہے تو ہم کسرہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہ تینوں نام جو ہیں اسماء حسنہ کے معانی کو، تمام معانی کو سمیٹے ہوئے ہیں. جو اللہ کے دیگر تمام ناموں کے مطلب اور معنی ہیں وہ اپنے مفہوم میں سمیٹے ہوئے ہیں. چنانچہ ان صفات اور ناموں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والا، اگر ہم اور آپ دعا مانگ رہے ہیں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس سے، ہاں، تو کہا ان تینوں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کو پناہ دی جائے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کی جائے اور اسے الوسواس الخناس یعنی شیطان سے محفوظ رکھا جائے، اور شیطان کو اس پر غلبہ اور تسلط نہ ملے، شیطان کا زور اس پر نہ چلے. جب آدمی اس دعا کو پڑھے گا تو شیطان کا زور اس پہ نہیں چلے گا. جو لوگ پھونک جھاڑ کرنے کے لیے شیطانی آسیب اور جادو ٹونے اور اس سے پریشان ہیں، وہ اس معنی مطالب اور اللہ رب العالمین کے اس صفات اور کلمات کی گہرائیوں پر غور کر کے سوچیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعا، کوئی عمل ہو سکتا ہے کیا. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، سنی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ جب آپ بہت سارے استعاذات، پناہ طلب کرنے کی دعائیں جو کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے نازل ہو جانے کے بعد آپ نے ان دونوں کو اختیار کر لیا، بقیہ کو ترک کر دیا. ترک کر دینے کا مطلب ایک دم سے ان کی حیثیت ختم ہو گئی، یہ نہیں ہے. ان کو التزام کیا کہ یہ دو صورتیں آپ کو بچانے کے لیے، دعا کے لیے معنی اور مطلب کے اعتبار سے کافی ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو ان تین ناموں سے پناہ طلب کرنے والا ہے وہ اس لائق ہے کہ اللہ رب العالمین اسے پناہ دے، دشمن سے، وسواس الخناس سے اس کو محفوظ رکھے اور شیطان کا زور اور غلبہ اس پر نہ ہو سکے. چنانچہ وہ اسرار و کلام اللہ، یہ جو ہم نے بیان کیا یہ بہت مختصر ہے، گویا یہ اشارہ کر رہے ہیں شیخ ابن قیم، کہہ رہے ہیں اللہ کے کلام کے راز، اسرار، بھید اور جو اس کے راز ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ جلیل القدر اور عظیم ہیں، اس سے کہ لوگوں کی عقلیں، انسان کی عقل اس کا احاطہ کر سکے. ہم نے کچھ باتیں ضرور بیان کی، اس کے بعد شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کچھ بات بیان کی ہے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے جو راز ہیں، گہرائیاں ہیں، باریکیاں ہیں، اس کے اندر جو علم اور ہدایتیں ہیں، ان کا ادراک کرنا، احاطہ کرنا انسانی عقل سے کہیں زیادہ اونچا اور بڑا ہے. ہاں، غایت یہ ہے، جو ہمارا یہاں مقصود یہ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّمَا غَایَةُ أُولِي الْعِلْمِ الْاِسْتِدْلَالُ ہو. اہل علم کی غایت اور انتہا کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو عقلیں سمیٹ نہیں سکتی، لیکن جو علماء اللہ کے کلام پر غور کرتے ہیں تو اہل علم کیا کرتے ہیں؟ اہل علم کی زیادہ سے زیادہ انتہا یہ ہے کہ وہ جو قرآن و حدیث کے معنی، اللہ کے کلام کے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں ان سے استدلال کریں، ہاں، علامہ وراءہ، اس سے ہٹ کے جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں اس کو نہ جانتے ہوں. تو ظاہری طور سے جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اتنا سمجھ لیتے ہیں، ہاں، اور جو قرآن و حدیث میں اللہ کے کلام میں جو ظاہر ہے، ہاں، وہ چھپے ہوئے کے مقابلے میں بہت کم ہے، تھوڑا ہے. شیخ کہہ رہے ہیں آگے ایک دوسری فصل کا ذکر کیا، مختصر سی ہے، آج کے درس میں ہم اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. شیخ کہہ رہے ہیں ان تفصیلات کے بعد کہ وَهَذِهِ السورہ، یہ سورت قُلْ اعوذ برب الناس، سورہ ناس جو ہے یہ اس شر سے بچاؤ کی دعا پر، پناہ طلب کرنے کی دعا پر مشتمل ہے جو کہ تمام گناہوں اور معصیتوں کا سبب ہے. انسان، ہم اور آپ جتنے گناہ کرتے ہیں اس کا بنیادی سبب جو چیز ہے اس سے پناہ مانگا گیا ہے، اس صورت میں تعلیم دی گئی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے آخر میں اس تعلیم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کی ہدایت ہم کو ملی. اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں پوری ہدایت دی ہم کو. تو اس ہدایت کے ملنے کے ساتھ ساتھ آپ غافل نہ رہیں، اس ہدایت سے آپ کو وسواس الخناس ہٹا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے. تو اس نعمت کی قدردانی اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو الوسواس الخناس کے شر سے بچنا ضروری ہے. اسی لیے آخر میں یہ دعا سکھائی گئی. ایک حکمت یہ بھی ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جس شر سے اس میں پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اس صورت مبارکہ میں، وہ تمام گناہوں اور معصیتوں کا سبب اور جڑ ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ جو سبب ہے وہ هو الشر الداخل فی الانسان، یہ انسان کے اندر سے داخلی اعتبار سے پیدا ہونے والا شر ہے. الذی هو منشأ العقوبات فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں ساری سزاؤں اور اللہ رب العالمین کی پکڑ کا منشا ہے، بنیاد ہے. جب ہمارے اندر سے کوئی چیز آ رہی ہے گناہ کی تو وہ ہمارے لیے قابل گرفت ہے نا.
ہاں آگے واضح ہوگا یہ معنی. چنانچہ سورہ فلق جو ہم نے پہلے پڑھی، سورہ فلق میں جن چیزوں کے شر سے استعاذہ بیان کیا گیا وہ غیر کا ظلم ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جن کو پیدا کیا ان سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، ہاں جادوگر اور گرہوں میں پھونک مانگنے والیوں کے شر سے، اور پھر حسد کرنے والے کے حسد سے. تو یہ جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اور پناہ مانگی گئی ان کے شرور سے، وہ سارے شرور انسان کے باہر سے ہیں. ہاں چنانچہ وہ جو سورہ فلق ہے وہ دوسروں کے، بندے کے اوپر ظلم کا سبب رکھنے والی، کہہ رہے ہیں الذی ہوا سبب ظلم العبد نفسہ، جو بندے پر ظلم کے سبب سے ہوتے ہیں. اور معاف کیجئے یہ بعد والا پڑھ لیا کہ سورہ فلق میں مشتمل ہے استعاذہ اس چیز کے شر سے جو اس پر غیر کی جانب سے، دوسروں کی جانب سے ظلم کی شکل میں ہوتا ہے، جادو کے ذریعے، حسد کے ذریعے سے. وہو شر من خارج، یہ جادو اور حسد وغیرہ یہ خارج سے ہونے والا شر ہے، یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، باہر سے ہمارے دشمن اختیار کر رہے ہیں، ہمارا کسب نہیں ہے، باہر سے کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس کے بالمقابل سورہ ناس میں جس چیز کے شر سے استعاذہ کیا گیا ہے وہ بندے کا خود اپنے نفس پر ظلم ہے، ہاں، اور یہ داخلی شر ہے، اندر سے، انسان کے اندر سے ہوتا ہے. چنانچہ پہلا شر جو ہے، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ پہلا شر انسان کی تکلیف، یعنی جو ہم مکلف ہیں، ہم کو جو پابند بنایا اللہ نے، انسان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں داخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی انسان سے یہ اس سے رک جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کا عمل ہے ہی نہیں، باہر کا عمل ہے، اس لیے کہ وہ لأنہ لیس من کسبہ، اس لیے کہ یہ انسان کی اپنی کمائی اور محنت یا کام نہیں ہے. ہاں جبکہ دوسرا شر جو سورہ ناس میں ہے، سورہ ناس میں ذکر کیا جانے والا شر یہ انسان کی تکلیف، مکلف ہونے اور ذمہ داری میں شامل ہے، اور یہ ممانعت سے تعلق رکھتا ہے جو اللہ نے ہم کو منع کیا ہے. یعنی جب ہمارے دل میں وسوسہ آئے، وسوسے کی بنیاد پہ جو شرور اور فتنے کی باتیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، یہ ہمارے اپنے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں اور ان وسوسوں کے شکار نہ بنیں. چنانچہ یہ اللہ کی ممانعت سے تعلق رکھتا ہے. آگے شیخ کا جملے پر غور کیجئے، فہذا شر المعائب، یہ عیوب کے شر میں سے ہے. یعنی اگر کسی انسان میں یہ بات ہے، وسوسے کا شکار ہو رہا ہے، تو یہ اس کا عیب ہے، معائب کا شر ہے یہ. اور پہلا جو تھا وہ مصائب کا شر ہے، مصیبت جو انسان اپنی طرف سے نہیں باہر سے جھیلتا ہے. تو پہلا والا سورہ فلق میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ مصیبتوں کے شر سے ہے، اور سورہ ناس میں جس شر کا ذکر ہے وہ عیوب کے شر سے ہے. وَالشَّرُّ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْعُيُوبِ وَالْمَصَائِبِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمْ، اور جتنے بھی شرور دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ یا تو عیوب کے شر ہیں یا مصائب کے شر ہیں، تیسرا کوئی شر نہیں ہے. چنانچہ سورۃ فلق جو ہے وہ مصیبتوں کے شر پر مشتمل ہے، شر سے بچاؤ کے دعا پر مشتمل ہے، اور سورہ ناس جو ہے وہ عیوب کے شر سے بچاؤ پر وہ مشتمل ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے شرور ہیں یا تو مصیبت کا شر ہے یا عیب کا شر ہے، اور ان دونوں صورتوں میں یہ دونوں چیزیں آ گئی. اب آپ سوچئے کہ یہ دو صورتیں اگر آپ نے ڈھنگ سے پڑھ لی اور ہم نے مانگ لی اللہ سے، تو دنیا کی جتنے بھی شرور ہیں، مصیبتوں کے شرور اور عیبوں کے شرور، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچنے کا مطالبہ کر لیا. التی اصلھا کلھا الوسوسہ، اور یہ جو دوسری سورہ ناس میں ہے، انسان کے لیے عیب کا شر اور گناہوں کا شر جو اندر سے آتا ہے، ان سب کی بنیاد وسوسہ ہے. اس کے بعد علامہ ابن قیم نے 2-3 فصول میں لفظ آگے جو ہے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس کے بعد من شر الوسواس الخناس الذی، کس چیز کے شر سے؟ الوسواس، الخناس، اور جو سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ 3 صفات کا ذکر کیا ہے. اس میں سے الوسواس اور الخناس پر جو گفتگو کی ہے وہ اس میں زیادہ علمی نحو اور صرف کی، عربی زبان کی بحث کی ہے. میں اس کا تذکرہ کروں تو اور زیادہ لوگوں کی آنکھیں بند ہوگی، اس لیے اس کو ہم ترک کر کے اگلے درس میں من شر الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ اس پر گفتگو کریں گے. کچھ چیزیں اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کا میں تذکرہ اپنے طور پر انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. باقی جو آگے من شر الوسواس الخناس کے ضمن میں علامہ ابن قیم نے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے کہ شیاطین کے شر کس طرح سے ہوتے ہیں اور اس کے کتنے شرور ہیں، اس کی مختلف قسمیں بیان کی ہے.
ہاں شاید 2 درس ابھی مزید درکار ہوں. اس کے شرور کی قسموں کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے شیاطین کے شر سے بچنے، جادو ٹونا اور اس کے شرور اور فتن سے بچنے کے اسباب کیا ہیں یہ بھی بیان کیے ہیں. انشاءاللہ آئندہ 1 یا 2 درس میں ہم انشاءاللہ اس کو جانیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہم کو ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.